السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایول بیوٹی بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ نمبر 7۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور آپ کس کنٹری سے میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں فی الحال ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدر، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ روز روز باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، لیکن آپ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ فبیہہ کو لوگوں کی نظروں سے خوف آتا تھا۔ وہ نظر پہ یقین رکھنے والی لڑکی تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سب کی نظروں میں اس کے لیے اچھائی نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ اسے حسد سے دیکھتے ہیں، تو کچھ غصے سے، کچھ نفرت سے، تو کچھ حسد سے، اور وہ کافی حد تک کوشش کر رہی تھی کہ اپنے اور حیدر کے رشتے کو بچا سکے ان کی نظروں سے، مگر وہ تھا جو سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے آتا، وہ منع کرتی تو وہ سنتا نہیں، بلکہ اس کے لیے روز سب کے سامنے کچھ نہ کچھ کرتا تھا جس سے کافی لوگ جل کر راکھ ہو جاتے۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حیدر اس کے لیے سب کچھ نہ کرے، مگر وہ سننے والا نہیں تھا۔ آج بالآخر وہ تنگ ہو کر اسے دوبارہ کہہ چکی تھی کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ یہ چیزیں نہ کرے، مگر حیدر بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ یہ کہہ کر اسے چپ کروا دیا کہ اب تو تم میرے نام ہو چکی ہو اور میری مرضی میں جو کروں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ مجھے فرق پڑتا ہے کسی کی نظروں سے ہم دونوں کو کون کس نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے یا نہیں، مجھے تم سے فرق پڑتا ہے اور تمہیں مجھ سے پڑنا چاہیے۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی فبیہہ چپ ہو گئی تھی۔ وہ باقاعدہ آفس جاتی تھی۔ اب تو حیدر کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ غزان کے آفس میں کام کرتی ہے۔ اس نے غزان سے خاص منت کی تھی کہ وہ اس کا خیال رکھے، اور اس بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، اور اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ بہت محنتی اور ایماندار ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک مضبوط لڑکی ہے اور خود سب کچھ کر سکتی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، مگر آگے کا طوفان ان سب کی زندگیاں برباد کرنے کو تیار تھا۔ جب فبیہہ تھک کر آفس سے واپس آئی تھی تو وہ کچھ آرام کرنے کی نیت سے اپنے بستر پر لیٹنے ہی والی تھی جب داخلی دروازہ زور سے بجایا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑ دے گا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پہ لیا اور باہر کی طرف جانے لگی۔ اس کی ماں گھر پہ نہیں تھی، البتہ اس کی بہن نبیہہ ضرور گھر پہ تھی، کیونکہ اروپ بھی اپنی ماں کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ دستک کی آواز پہ نبیہہ بھی پریشان ہو کر باہر آ گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، کون ہے فبیہہ؟ دروازہ کھول کر ابھی کچھ بولتی کہ سامنے فارس کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ فارس چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا ارادہ ہو۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرت کے مارے اس سے پوچھا تو وہ اس سے بغیر اجازت لیے اندر کی طرف آ گیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں تم سے کہہ رہی ہوں تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور تم گھر میں گھسے آ رہے ہو؟ نکلو میرے گھر سے ابھی کے ابھی، ورنہ ابھی حیدر کو فون کر کے سب کچھ بتا دوں گی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اس دن میرے کردار پر الزام لگا کر مجھے حیدر سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، اور اب منہ اٹھا کر میرے سامنے آ گئے ہو۔ تمہیں شرم نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے؟ وہ غصے سے چلائی تھی، البتہ وہ پرسکون ہو کر صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا اور پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ ویسے حیدر پاگل ہے، اتنی امیر خوبصورت حسیناؤں کو چھوڑ کے تم جیسی معمولی لڑکی پہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ مجھے تو سچ میں وہ پاگل لگتا ہے۔ اور تمہارا گھر، میں نے تو سوچا تھا جتنے تمہارے نخرے بڑے ہیں اتنا تمہارا گھر تو نہیں ہو سکتا، لیکن تھوڑا تو بڑا ہوگا، لیکن یہاں تو دیکھو گھر اتنا ہے، شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنس رہا تھا اور فبیہہ کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے اسے دوبارہ چلا کر کہا کہ نکلو یہاں سے، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ نبیہہ پریشانی سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس شخص کو منگنی پہ دیکھا تھا، اور پھر حیدر نے جو اسے ذلیل کر کے وہاں سے نکالا تھا اس نے یہ بھی دیکھا تھا، اور اس نے جو گھٹیا الفاظ اس کی بہن کے بارے میں کہے تھے وہ سب کچھ سن چکی تھی، اور اب اس کی آنکھوں میں بھی نفرت تھی سامنے بیٹھے اس شخص کے لیے جو دونوں بہنوں کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری بات سنو، میں ابھی حیدر کو فون کر دوں گی، اس سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تم اچھے سے جانتے ہو وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ دوبارہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی اگلی بات نے اسے گویا سناٹوں کی زد میں لے آیا تھا۔
کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا فضول بک رہے ہو؟ وہ حیران اس کی باتیں سن رہی تھی، اور اگر وہاں پر کوئی شخص پتھر ہوا تھا تو وہ نبیہہ تھی، جو پہلے حیرت اور پھر خوف سے اس شخص کو اب دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ کوئی غلط بات نہیں کی ہے میں نے بس یہ کہا ہے کہ میرے پاس کچھ ویڈیوز ہے جو تمہاری بہن کی ہے۔ اگر یہ ویڈیو میں وائرل کر دوں تو پھر تم جانتی ہو میں تمہاری عزت بچے گی، نہ تمہاری بہن۔ اور حیدر، چلو وہ تمہیں اپنا بھی لے گا، پھر بھی سب کو یہ بات تو پتہ ہوگی کہ تمہاری بہن کا کردار کیسا ہے، اور تم اس کی بہن ہو تو سب لوگ تمہیں حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ اور ان سب کو بھی چھوڑو، تم نے اپنی بہن کا سوچا ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو باہر کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گی، نہ کوئی اسے شادی کرے گا اور نہ ہی کوئی اسے اپنائے گا۔ ساری زندگی نہ تو ان چار دیواری میں گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، یا تو پھر ایک ہی رات میں شرمندگی کے باعث خودکشی کر لے گی، اور پھر اس کا جنازہ اسی صحن میں پڑا ہوگا جس کے آس پاس تم سب لوگ بیٹھ کر ماتم کر رہے ہوں گے۔ اس نے پوری زندگی کا نقشہ کھینچ کر اسے دکھایا تھا، اور وہ پہلے تو حیران اور پھر غصے سے اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ گھٹیا انسان، اگر میری بہن پر گندی نظر ڈالنے کی تم نے کوشش بھی کی نا تو خدا کی قسم تمہیں اپنے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دوں گی میں۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے تم جو چاہو کر سکتے ہو؟ ہم اگر لڑکیاں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتی؟ اگر میرا دماغ خراب ہوا تو یاد رکھنا فارس، تمہارے ساتھ اتنا برا کروں گی کہ تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے کہ کن کن گناہوں کی سزا تمہیں دے رہی ہوں میں۔ آئندہ اگر میری بہن کا نام بھی اپنے منہ سے لیا تو جو چھری دیکھی ہے اسی سے ہی زبان کاٹ کے تمہیں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گی۔ اور فارس ہکا بکا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سچ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی ہے، اگر وہ اسے تھوڑا ڈرائے گا اور عزت کی دھمکی دے گا تو وہ اس کے سامنے جھک جائے گی، اور پھر وہ جو چاہے ان سے کروا سکتا تھا۔ مگر یہاں تو دیکھو، وہ تو بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹ پڑی تھی اور اس کا گریبان پکڑ کر کے اسے آگے کے معاملات سے آگاہ کر رہی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور آئندہ اگر تم نے یہ فضول باتیں کی تو حیدر تو تمہیں بعد میں کچھ کہے گا، اس سے پہلے میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ اور کیا کہا؟ ویڈیو ہے تمہارے پاس؟ ٹھیک ہے، کرو وائرل، جو کرنا ہے کرو۔ تمہاری ساری باتوں کو میں جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں۔ نہ کمزور میں پہلے تھی، نہ کمزور میں ابھی ہوں۔ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی تم کبھی مت کرنا، کیونکہ جب اپنوں پہ بات آتی ہے تو میں پھر کسی کو نہیں دیکھتی، اس لیے خیال رکھنا، اور آئندہ اپنی گھٹیا شکل میرے سامنے نہ ہلانا تو بہتر ہوگا، ورنہ خدا کی قسم میں خود پہ صبر نہیں کر پاؤں گی۔ اور بھی کبھی دفعہ ہو یہاں سے۔ وہ چلا کر ساری بات کہہ کے اسے کالر سے پکڑ کے باہر کی طرف دھکا دے چکی تھی، اور وہ جو پہلے حیران تھا اب غصے سے کچھ بولنے ہی لگا تھا۔ فبیہا کی آنکھوں میں اسے شعلے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے ڈر رہا تھا، مگر اس وقت اس کی جو حالت تھی اس سے کوئی بیت نہیں تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ کر کے دکھا دے۔ اس لیے ابھی اس نے یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا، اور ایک آخری نظر ان دونوں پر ڈال کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی فبیہا نے زور سے دروازہ بند کیا، اور اگلے ہی پل اس کی بہن اس کے سینے سے لگ کر بلک کر رو رہی تھی۔ چپ کر جاؤ تم، کچھ نہیں ہوا ہے، ان جیسوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے مجھے ان کو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ تم بھول جاؤ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، یاد رکھنا۔ اور اس کا تو میں کچھ کرتی ہوں، میں چپ ہوں تو کیا اس نے مجھے کمزور سمجھ لیا ہے؟ اب میں اس کو بتاتی ہوں کہ فبیہا فاروقی کیا کر سکتی ہے۔ وہ اپنی بہن کو تسلی دے کر اب اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کی بہن بھی اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ اپنوں کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے، تو آج اس نے اپنوں کے لیے ایک الگ روپ دکھایا تھا۔ اگر اس کا یہ روپ اس کی ماں یا چھوٹی بہن دیکھ لیتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی، مگر نبیہا نے اپنی بہن کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا، جو گھر میں کسی مرد کے نہ ہوتے ہوئے بھی آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہاں ان کے پاس سہارا موجود ہے۔ ہمیشہ اسے لگتا تھا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر آج جیسے محسوس ہو گیا تھا کہ فبیہا جیسی بہن کے ہوتے ہوئے اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کے گھر والوں کو بھی کسی مرد کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ ان کو ہر مشکل سے بچانے کی طاقت رکھتی تھی۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہوتا ہے، مگر اسے چھپانا اس کی اداکاری کو ثابت کرتا ہے۔ جیسے اس لڑکی نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی تھی،
مگر جانے کیوں اس کی باتوں میں کچھ جھوٹ بھی شامل لگ رہا تھا، مگر اس کی تکلیف وہاں بیٹھے وہ دونوں وجود اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے تھے۔ لڑکی کی زندگی آسان نہیں ہوتی، وہ بہت کچھ سہتی ہے، پہلے ایک بیٹی کے روپ میں، پھر ایک بہو کے روپ میں، اور کچھ لوگوں کو تو شاید اپنی آخری عمر میں بھی سکون نہیں ملتا۔ جانے کیوں اگر ماں باپ اچھے ہوں تو سسرال ایسا کیوں مل جاتا ہے جو ان کی زندگی حرام کر دے؟ اگر دونوں ہی اچھے ملے تو آپ کے پاس وہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں جو آپ کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں؟ مگر یہاں تو قسمت نے کھیل کھیلا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہر انسان کی زندگی اچھی ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا۔ اس دنیا میں کئی لڑکیاں ہیں جو خوشی سے اپنی زندگی جی رہی ہے، تو کچھ ہے جو انہیں حسرت کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ مگر اس دنیا میں فرق کس کو پڑتا ہے؟ آج کل کی دنیا کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، میں یہ کروں گی، مجھے یہ چاہیے۔ ہر چیز میں انسان خود کو آگے رکھتا ہے، اور یہ دنیا صرف غریب لوگوں کے لیے نہیں بلکہ امیر لوگوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ امیر لوگوں کی شان و شوکت اور چیزیں دیکھ کر ان سے متاثر کیوں ہو جاتے ہیں۔ غریب کو جب اگلے دن بھوک کی فکر ہوتی ہے تو امیر کو اپنے پیسوں کی کہ کہیں وہ چوری نہ ہو جائے۔ کئی لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں، کئی لوگوں کو دن دہاڑے مار دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی ہم لوگ ان کی وقتی کشش دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو کر خود کو احساس کمتری کا شکار کیوں کر لیتے ہیں؟ انسان ان چیزوں میں کیوں خوش نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اسے دی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ انہیں کافی چیزیں دی گئی مگر وہ قدر نہیں کر سکے اور تباہ ہو گئے۔ جانے کیوں ہم لوگ اس دنیا کے ساتھ چلنے میں مصروف کیوں ہے؟ زمانہ جاہلیت تو زمانہ ہی جاہلوں کا ہے، مگر آج کا دور بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ آج بھی کئی لوگ بیٹیوں کو شرمندگی کا باعث سمجھ کے یا خود پہ بوجھ سمجھ کر دفن کر دیتے ہیں۔ کیا زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی؟ آج بھی تجارت میں واردہ خلافیہ اور دھوکہ دھڑی کی جاتی ہے۔ کیا زمانے جاہلیت میں یہ نہیں ہوتا تھا؟ آج بھی کئی لوگ عورت کو صرف اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ کیا زمانہ جاہلیت میں یہ نہیں ہوتا تھا؟ آج بھی لڑکیاں آدھے ادھورے کپڑے، اپنے بالوں کی نمائش کرتے ہوئے ایسے لباس پہننا جس سے ان کے جسم ظاہر ہو، اور ان سب کو آج کے دور میں فیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا زمانے جاہلیت میں یہ نہیں ہوتا تھا؟ عورت کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دور میں یہی کہا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ کیا یہ اللہ پاک کی نافرمانی کا ذریعہ نہیں ہے؟ عورت کے معنی ہی چھپانے کی چیز ہے، اور آج کل اگر کوئی عورت خود کو چھپائے تو اسے مذہب کے نام پہ طعنے دیے جاتے ہیں کہ تم تو بہت مذہبی ہو۔ زمانے جاہلیت میں بھی تو یہی ہوتا تھا، عورتیں خود کو نمایاں کرتی تھی تاکہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ مگر آج کل کے دور میں ایسے نکلنے کو خود پر فخر سمجھا جاتا ہے۔ آج کل کے دور میں پتہ نہیں کیوں ہم لوگ یہ چیز فراموش کر چکے ہیں کہ ہمیں قبر میں بھی جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مگر افسوس ہم نے یہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے ہی سمجھ لیا ہے۔ خدا را خود پہ رحم کرے، جب قبر میں ہوں گے تو یہ لوگ ہمیں بچانے نہیں آئیں گے جن کو متوجہ کرنے کے لیے یا متاثر کرنے کے لیے ہم سب یہ کرتی ہے۔ 2 دن کی اچھی زندگی کے لیے آخرت کو برباد کرنا بیوقوفی ہے، اور یہ بیوقوفی ہم لوگ بڑے فخر کے ساتھ کرتی ہے۔ رابعہ شہزاد نے اپنی بات مکمل کی اور سامنے بیٹھی عورتوں پر ایک نظر ڈالی جو سر جھکائے ان کی باتیں بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ میں جو سکھا رہی ہوں وہ آپ کے دل تک اتر جائے۔ بے شک میں گنہگار بنتی ہوں، اور میں شاید خود کو کافی گنہگار سمجھتی ہوں۔ میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر اللہ پاک کے پاک کلام کی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، مگر اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، اور میں ان کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ میری زبان میں وہ تاثیر عطا کرے جو سامنے والے کے دل میں اتر جائے۔ وہ اپنی میٹھی اور پیاری آواز اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے اٹھ چکی تھی۔ عورتیں بھی ایک دوسرے کو سلام کر کے اب اپنے گھروں کو روانہ ہو رہی تھی جب ایک لڑکی اس کی طرف آئی اور اپنا سوال کرنے لگی۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اس سے بیٹھنے کا کہا، تو آپ تو اللہ کی بہت نیک بنتی ہے، میرے لیے دعا کرے کہ میں جسے چاہتی ہوں مجھے مل جائے۔ اس کی اس بات پہ رابعہ ہلکا سا مسکرائی، اس کے گال میں پڑا ڈمپل ہلکا سا نمایاں ہوا تھا۔ وہ 26 سالہ رابعہ شہزاد تھی، وہ بہت حسین تھی مگر خود کو ہمیشہ پردے میں چھپا کے رکھتی تھی۔ وہ حافظ قرآن تھی، اور اب اپنا علم جتنا اس نے حاصل کیا تھا وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔
بچے، آپ جانتی ہیں محبت کرنا گناہ نہیں ہے۔ محبت انسان کو کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ محبت پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا، نہ ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ وہ کب کس کی طرف مائل ہو جائے کسی کو نہیں پتہ چلتا، مگر جب ہم پیدا ہوتے ہیں تبھی اللہ ہماری قسمت لکھ دیتا ہے۔ تو بے شک ہمارے نصیب میں جو ہمارا ہم سفر ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ شاید اللہ سے زیادہ خود پر یقین رکھتی ہے، اس لیے خود ڈھونڈنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں مل جائے تو ہم اسے ہمارا شریک حیات سمجھ کے دعاؤں میں مانگنا شروع کرتی ہے، اور اگر وہ ہمیں نہیں ملتا تو یا تو ہم خود کا حال خراب کر لیتی ہے، اور کبھی کبھار تو ہم خود کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی، یا پھر ہم معاذ اللہ یہ گمان کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو میں اسے مانگتی تھی تو مجھے مل جاتا۔ مگر کیا بچے، ہم لوگ یہ نہیں سوچتی کہ شاید وہ شخص ہمارے لیے بہتر نہیں تھا؟ 2 دن حسین سنہرے دن گزرے اور باقی کی ساری زندگی عذاب ہو کر گزرے، تو بھلا وہ 2 دن آپ کو زیادہ عزیز ہے یا پھر وہ زندگی جو آپ کو سکون کے ساتھ اللہ پہ یقین کر کے گزرے؟ اگر ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو ہم اس پر کیوں نہیں یقین رکھتی؟ وہ ایسے شخص کو ہم کبھی ہماری زندگی میں نہیں آنے دے گا جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ ہمارا خواب ایک پھول کا ہوتا ہے اور اللہ ہمیں پورا باغیچہ دے دیتا ہے۔ اللہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے، بس اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ بے شک دعائیں نصیب بدل دیتی ہے، تو اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ دلوں کے حال بے شک اللہ جانتا ہے، اگر وہ شخص آپ سے دور ہو گیا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ شاید جتنی محبت آپ کے دل میں ہے اتنی محبت اس کے دل میں نہ ہو، اور وہ آپ کے لیے آگے چل کے نقصان کا باعث بن جائے۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اللہ ہم سے دور کر دے۔ اس لیے بچے، آپ اپنے نصیب کے لیے دعا مانگے کہ آپ کے نصیب میں جو شخص ہو وہ آپ کے لیے بہترین ہو۔ اور ویسے بھی پاکیزہ محبت وہی ہوتی ہے جو آپ کے لیے سیدھا رشتہ بھیجے اور آپ کو حلال طریقے سے اپنا بنا لے۔ اگر کوئی آپ سے وقت مانگے اور اس وقت میں یہ کہے کہ ہم کچھ دن بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے ہم دونوں کے درمیان، پھر ہم سوچتے ہیں تو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، ایک بار چلی جائے تو ساری زندگی واپس نہیں آتی، اور ویسے بھی عورت کی غلطی ساری زندگی یاد رکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مر بھی جائے تو کبھی نہ کبھی کسی کے منہ پر اس کی غلطی آ جاتی ہے۔ اس لیے خود کی زندگی کسی کے لیے برباد نہ کریں۔ وہ اپنے اسی محبت بھرے لہجے میں اس لڑکی کو سمجھا رہی تھی، اور وہ شاید جو 18 سال کی بھی نہ تھی ان کی بات ایک حد تک سمجھ گئی تھی۔ یاد رکھنا، سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر انسان دھوکے باز نہیں ہوتا، ہر انسان غلط نہیں ہوتا، مگر ہر انسان اچھا بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آخری بات کر کے چادر کو اچھے سے لپیٹتے ہوئے وہاں سے آگے کی جانب بڑھ چکی تھی، اور پیچھے وہ لڑکی اپنی سوچوں میں تھی کہ واقعی میں وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گی، نیکسٹ قسط میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔